أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک قصہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ شیئر کیا جاتا ہے۔ آج کسی نے سوال بھی پوچھ لیا ہے تو اس کے متعلق وضاحت کی جا رہی ہے۔ وہ قصہ اس طرح سے ہے کہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور شوہر کی شکایت کی، اپنے شوہر کی شکایت کی کہ وہ بہت زیادہ اپنے دوستوں کو گھر میں دعوت دیتا ہے اور ان کی مہمان نوازی کرتا ہے، اور میں کھانا بنا کر تھک جاتی ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ عورت واپس بھی چلی گئی۔ کچھ دیر بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے شوہر کو بلایا اور کہا کہ آج میں تمہارا مہمان ہوں۔ وہ آدمی بہت خوش ہوا اور گھر جا کر اپنی بیوی کو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے مہمان ہیں۔ اس کی بیوی تو بہت زیادہ خوش ہو گئی اور وقت لگا کر اچھی طریقے سے طرح طرح کے پکوان تیار کرنے میں مشغول ہو گئی کہ ان کے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے سب سے معزز مہمان ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ اپنی بیوی سے کہنا کہ جس دروازے سے میں جاؤں گا واپس کھانا کھا کر کے تو اس دروازے کو بس دیکھتی رہنا۔ تو اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا اور دیکھتی رہی۔ تو کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے نکلتے ہی بہت سارے کیڑے مکوڑے بچھو اور مہلک حشرات بھی گھر سے باہر نکل گئے۔ تو یہ منظر دیکھ کر وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ نے فرمایا یہ ہوتا ہے جب تمہارے گھر سے مہمان چلا جاتا ہے تو اپنے ساتھ ہر طرح کے خطرات، مشکلات، آزمائش اور خطرناک جانور کیڑے مکوڑے گھر سے باہر لے کے جاتا ہے، اور یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ تم مہمان نوازی کرتی ہو، اس کے لیے محنت کرتی ہو۔ جس گھر میں مہمان آتے جاتے رہتے ہیں اللہ اس گھر سے محبت کرتا ہے۔ اس گھر سے بہتر اور کیا ہو کہ جو ہر چھوٹے بڑے کے لیے کھلا رہے۔ ایسے گھر پر اللہ کی رحمت اور بخششیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی کا بھلا چاہتا ہے تو اسے نوازتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ کس انعام سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان اپنا نصیب لے کر آتا ہے اور جاتے ہوئے گھر والوں کے گناہ اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ اس کے بعد آخر میں لکھا ہوا تھا کہ جان لو کہ مہمان جنت کا راستہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اپنے مہمان کے ساتھ بے لوث ہو۔ یہ قصہ شیئر کیا جاتا ہے اور یہ قصہ در حقیقت موضوع ہے، من گھڑت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس سیاق کے ساتھ، ان الفاظ کے ساتھ اس قصے کی کوئی اصل نہیں ہے۔ چنانچہ متعدد علماء کرام نے اور باحثین نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہ قصہ موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ اور سعودی عرب کی مشہور ویب سائٹ شیخ صالح المنجد حفظہ اللہ کی ویب سائٹ islamqa.info، اس میں جو فتویٰ ہے، فتویٰ نمبر 2,71,842، اس میں اس قصے کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ قصہ جو کہ سائل نے ذکر کیا ہے اس کی کوئی سند نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے، اور ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ کسی اہل علم نے اس طرح کا کوئی قصہ ذکر کیا ہو، اور غالب گمان یہ ہے کہ یہ قصہ گو حضرات کی عنایت ہے، ان کی ان کا من گھڑت قصہ ہے۔ البتہ یہ بات یاد رہے کہ اس میں کئی باتیں الگ سے بھی جوڑنے کی کوشش کی ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر اس میں ایک بات کہی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی کا بھلا چاہتا ہے تو اسے نوازتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کس انعام سے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان اپنا حصہ لے کر آتا ہے اور جاتے ہوئے گھر والوں کی گناہ اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ تو جو یہ روایت ہے، یعنی پورے قصے میں یہ جو ٹکڑا ہے یہ روایت موجود ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، اور
islam.qa.info پر اس روایت کے طرق کو ذکر کیا گیا ہے اور اس کے بعد اس کے ضعیف ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. تو یہ روایت بھی ضعیف ہے. اس کے علاوہ اس قصے میں ایک بات اور بیان کی گئی ہے کہ مہمان جنت کا راستہ ہے. تو اس طرح کی کوئی روایت نہیں مل سکی ہے. اور ایک روایت صحیح موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. صحیح بخاری کی روایت ہے. حدیث نمبر ہے 6475 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی تکریم کرے، اس کا اکرام کرے، اس کی عزت کرے. تو یہ صحیح روایت ہے. اور اس کے علاوہ کئی اور صحیح روایتیں موجود ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ مہمان نوازی بہت اجر کا کام ہے. مہمان کی مہمان نوازی کرنا باعث اجر ہے اور جنت میں دخول کا سبب بھی ہے. اور ایمان لانے کا تقاضا بھی ہے کہ انسان اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے. لہذا ایک مسلمان کو یہ چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح احادیث موجود ہے، ان سے جو صحیح احادیث منقول ہے، ان کو بیان کرے اور ضعیف اور موضوع وغیرہ روایتوں کو بیان کرنے سے اجتناب کرے. واللہ تعالی اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.